بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور آج ہم تجارتی امور لے کر آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، آپ اس کو ضرور سنیں پورے مکمل۔ بہت زیادہ الفاظ ہیں اور بہت نئے الفاظ ہیں، بہت عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو آپ کو ضرورت آ سکتے ہیں اور آپ کے معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہاں الثمن سے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ الثمن چونکہ ثمن قیمت کو کہتے ہیں، الثمن الشامل کہتے ہیں عام قیمت کو، الثمن الاصلی کہتے ہیں یعنی کہ اصلی قیمت کو، اور اس کے بعد ثمن الشراء آ جائیں تو مطلب قیمت خریداری، ثمن البیع قیمت فروخت، اور سعر چونکہ ریٹ کو کہا جاتا ہے تو السعر الجاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ ریٹ، السعر الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج کا ریٹ اور سعر الیوم، اور نزول السعر کا مطلب ہوتا ہے ریٹ کا گھٹ جانا، ارتفاع السعر کا مطلب ہوتا ہے ریٹ کا بڑھ جانا، اور وقوف السعر کا مطلب ہوتا ہے ریٹ کا کسی جگہ پہ رک جانا، کھڑے ہو جانا۔ یہ سارے الفاظ ہیں اس طریقے سے۔ اور سلفہ کہا جاتا ہے ایڈوانس کو، لون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایڈوانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سلفہ ایسے کہتے ہیں۔ التحریج جو ہے یہ حراج سے ہے، حراج نیلام کو کہتے ہیں، تو التحریج کا مطلب ہوتا ہے نیلام کرنا۔ المزایدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولی دینا، المزایدہ بولی دینا۔ عمیل کمیشن ایجنٹ کو کہتے ہیں، پہلے بھی یہ لفظ گزرا تھا۔ اور خرطوش کہا جاتا ہے تاجروں یا دکانداروں کی جو ڈائری ہوتی ہے اسے خرطوش کہتے ہیں۔ ربح کہا جاتا ہے منافع کو، اور خسارہ کہا جاتا ہے نقصان کو، اور العائد الصافی کہا جاتا ہے خالص بچت جو ہوتی ہے اسے، اور العائدات الزخم کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ بچت ہو جانا، العائدات الزخم۔ اور تقسیط قسط سے ہے چونکہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسط مقرر کرنا، تقسیط یہ لفظ ہے۔ اور کم بیالہ یہ لفظ ہے، ڈرافٹ کو کہتے ہیں، ہنڈی کو بھی کہہ دیتے ہیں کم بیالہ۔ اور رزمہ لفظ ہے، یہ پیکٹ کو کہتے ہیں، پارسل کو رزمہ، پہلے بھی یہ گزرا ہے۔ اور علامت تجاری آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکہ نشا، علامت تجارت جسے مارکہ آپ کہہ دیتے ہیں، یا آپ ٹریڈ مارک بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹریڈ مارک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے، آپ یہ لفظ ہے یہاں پر المبتکرات، نئی چیزیں، مبتکرات کا مطلب ہوتا ہے نئی چیزیں۔ المتجر العام کہتے ہیں جنرل سٹور کو، المتجر العام۔ المزج کہا جاتا ہے کسی چیز میں ملاوٹ کرنا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے چونکہ۔ الاستثمار، یہ تھا بیچ میں آ رہا ہے، الاستثمار کہا جاتا ہے سرمایہ کاری کو۔ اور عوائد المرور کہا جاتا ہے ٹول ٹیکس کو، مرور کا مطلب ظاہر ہے یہ ٹریفک کی طرف بھی جائے گا، ٹول ٹیکس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی آ سکتا ہے۔ مقاطعات تجاریہ کہا جاتا ہے تجارت سے بائیکاٹ کرنا۔ اور مماطلہ کہا جاتا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں مماطلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹال مٹول کرنا۔ التحریب اسمگلنگ کو کہا جاتا ہے، تو محرب جو ہے وہ اسمگلر ہوگا، اسمگلر جسے کہتے ہیں، یا محربون کہیں گے، اسمگلر جو جماعت بڑی جو زیادہ لوگ ہیں۔ اور الطراز جو ہے وہ ساخت کو کہا جاتا ہے، الصنع بھی ہو سکتی ہے، میڈ ساخت، الطراز ماڈل کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں الطراز۔ دخل جو ہے یہ کہا جاتا ہے آمدنی کو، دخل آمدنی۔ اور نشاط تجاری کا مطلب یہ ہوتا ہے تجارتی سرگرمی، نشاط تجارتی سرگرمی کی کہتے ہیں۔ اور التصمیم کہا جاتا ہے ڈیزائن کرنا کسی چیز کا۔ اور ربح صافی، ربح صافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص منافع، خالص بچت جس کو کہتے ہیں ربح صافی۔ اور اصناف ردیہ کہتے ہیں کہ خراب کوالٹی کو کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اصناف نفیسہ، اور اصناف نفیسہ جو ہوتی ہے، جو چیزیں اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ اور منتجات ثانویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے درجے کی مصنوعات، یعنی کہ دوسرے درجے کے منتج چونکہ مصنوعات کو بھی کہتے ہیں تو منتجات دوسرے درجے کے مصنوعات کو کہہ دیں گے ثانویہ۔ المصنع چونکہ فیکٹری کو کہہ دیتے ہیں، آپ کارخانے کو کہتے ہیں، تو المصنع المفلسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوالیہ فیکٹری، یعنی جو فیکٹری دیوالیہ ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے، المصرف مفلسہ۔ اور مصنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میڈن، یعنی کہ میڈین پاکستان ہو تو اسے کہتے ہیں کہ مصنوع پاکستانی، یا میڈین جاپانی ہو تو کہیں گے کہ مصنوع الیابان، مصنوع پاکستان میڈین کو کہتے ہیں۔ اور دیون طویل الاجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طویل المدت جو قرضے ہوتے ہیں اس کو دیون طویل الاجل، طویل المیعاد قرضوں کو کہا جاتا ہے۔ اور زیادت الغلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کا بڑھ جانا، غلا جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے، یہ غلا لفظ ہے، تو زیادت الغلا مہنگائی کا بہت زیادہ کیا ہو جانا، بڑھ جانا۔
اور المحاربہ ضد الغلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جد و جہد کرنا. جب آپ مہنگائی کے خلاف جد و جہد کریں تو اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یعنی کہ المحاربہ ضد الغلا. اور مصارف تخلیص جمرکی یعنی یہ لفظ ہوگا, یہ بار بار آیا, پہلے بھی اس کا استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسٹم سے مال چھڑانے کے اخراجات. مصارف چونکہ اخراجات کو کہتے ہیں, تخلیص کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا, اور جو جمرکی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسٹم ہوتا ہے اسے, یہ پہلے بھی لفظ گزرا ہے. اور عمال الشحن و تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مزدور جو سامان کو, آپ کا سامان اوپر کسی گاڑی میں رکھتے ہیں. شحن کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کو بھر دینا, کس کے ساتھ, سامان کے ساتھ. و تفریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی سے سامان کو اتار دینا. اور تصدیر کا مطلب ہوتا ہے ایکسپورٹ یعنی برآمد کرنا. اور جلب کا مطلب ہوتا ہے کہ درآمد کرنا, امپورٹ کرنا. اس کے لیے دوسرے لفظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاجر بالواردات اور تاجر بالصادرات. تاجر بالواردات اس کو کہیں گے کہ جو وہ تاجر جو برآمد کرتا ہے, واردات یعنی بھیج دیتا ہے باہر. اور صادر یہ بھی لفظ پہلے استعمال ہوا ہے. صادرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برآمد کر دیتا ہے. تو وارد درآمد کرنا اور صادر برآمد کرنا, تو تاجر ساتھ لگا دیں گے. اور یہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے جی دفع. دفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ادائیگی کو آپ کیا کہتے ہیں, دفع کہہ دیتے ہیں, الدفع. البیع نقداً و البیع دینا. نقداً کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو نقداً بیچ دینا, اور البیع دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ادھار پر بیچ دینا. مذکرہ ڈائری ہوتی ہے, نوٹ بک کو آپ کہہ دیتے ہیں. اور امتیاز لائسنس کو کہتے ہیں. انموزج جو ہوتا ہے یہ آپ کہہ دیتے ہیں نمونے کو. نمونہ جو ہوتا ہے وہ انموزج ہوتا ہے. اور المستعجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارجنٹ, ضروری جو چیز ہوتی ہے, ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے, وہ المستعجل اسے کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایک لفظ دیکھ رہے ہیں کہ زبون. زبون گاہک کو کہتے ہیں, یہ بھی چونکہ تجارت میں استعمال ہوتا ہے تو گاہک جو ہے وہ زبون کہتے ہیں. اور تلبیہ کہا جاتا ہے آرڈر کرنے کو. تلبیہ لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا. اور یہاں پہ آخر میں کچھ نئے الفاظ بھی ہیں آج کل, چونکہ ان کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ سنتے جائیں. بٹ کوئن جو ہے وہ بٹ کوئن کو کہتے ہیں. بٹ کوئن جو کرنسی ہوتی ہے اسے بٹ کوئن کہہ دیتے ہیں. العملۃ الرقمیہ. عملہ چونکہ کرنسی کو کہتے ہیں, پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں بینک کے اس صورت میں. تو یہ جو عملہ تو رقمیہ کہیں گے کرپٹو کرنسی کو. کرپٹو کرنسی کا چونکہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ڈیجیٹل کو دیکھ کر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ العملۃ الرقمیہ, ڈیجیٹل کرنسی یعنی کہ کرپٹو کرنسی. اور المحفظۃ الرقمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل والٹ, یعنی ڈیجیٹل آپ کا جو والٹ ہوتا ہے اسے المحفظۃ الرقمیہ کہہ دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ایک لفظ ہے جی سلسلۃ القتل. سلسلۃ القتل کا مطلب ہوتا ہے بلاک چین, چونکہ سلسلہ چین کو کہتے ہیں تو سلسلۃ القتل بلاک چین. تو بہت ہی زیادہ مفید یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے سپرد ہم نے کر دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کامیاب ناصر.